اور یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ حقیقت ثابتہ ہے۔ ابھی حضرت صاحبزادہ عزیز القدر مفتی محمد عثمان صاحب قصوری بہت ٹو دی پوائنٹ گفتگو فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر میرے مخادم جلوگر ہیں، مخدوم جزدانی صاحب تشریف لے گئے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ چلیے، ہمارے مخدوم سید محمد زہیب گیلانی دربار سخی نواب رحمۃ اللہ علیہ اور مخدوم سید غوث عالمین شاہ صاحب گیلانی تشریف فرمائے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، استاد العلماء علامہ سید محمد رمضان شاہ فیضی صاحب جو جماعت اہل سنت ڈویژن کے سربراہ ہیں، میں نے مخادیم کے نام لیے، خادمین میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ ہمارے ہاں جو اس خطے میں سیاست کا جبل جلیل، یہ الفاظ میں غور کرنا، سیاست کا جبل جلیل اور کوہ گراں ہے مخدوم جاوید ہاشمی، وہ جلوہ فروز ہے۔ کہاں بیٹھے؟ اللہ اکبر۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں غم ہو یا خوشی ہو، حزن ہو مسرت ہو، کوئی موقع ہو، ہم اپنے آقا و مولا سید عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ضرور کرتے ہیں کہ وہ ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ اور یہ ذرا غور کرنا، سلسلہ منشا ہے یہی، سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر دوں کہ ابھی صاحبزادہ مفتی عثمان صاحب بتا رہے تھے، موت میں فرق ہے۔ کچھ ایسے لوگ اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں کہ خلق خدا ان کے وجود سے پناہ مانگتی ہے کہ اس بدبخت سے اللہ یہ زمین پاک کر دے، اس کے شر اور فتنے سے زمین نجات پائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ ہر ایک کی موت یکساں نہیں ہے، ہر ایک کی قبر بھی یکساں نہیں ہے۔ کسی کی موت وہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جہنمی فرشتوں کو جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں جا کے ڈالتے ہیں۔ اور کچھ وہ خوش نصیب، وہ نفوس قدسیہ، وہ اللہ کے مقرب محبوب بندے کہ جنہیں اللہ کے جنت کے فرشتے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ جنتی بچھونے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں تشریف لے جائیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور آواز قدرت آتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے حضرات، ہر ایک کی قبر برابر نہیں ہے۔ میرے جو سیاستدان ساتھی بیٹھے ہیں سب میرے محترم ہیں، میں سب کا نیاز مند ہوں۔ ذرا غور کرنا، ہر ایک کی قبر برابر نہیں۔ آپ نے 2 گز زمین کھودی ہے، اس کو خس و خاشاک سے پاک کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تدفین کے بعد قبر والے پہ کیا گزرتی ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کا گڑھا ہے۔ مومن کی قبر میں سرکار جلوگر ہوتی ہے۔ کیا آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا، میں سبحان اللہ کہتے ہیں، آواز بلند کہیے، اس سے 90 نیکیاں آپ کو ملے گی۔ اور حاجی مختار علی صاحب کو، حاجی غلام یاسین صاحب کو اور ہماری بھابی صاحبہ کو جنت میں، اس کو جنت میں یہ ان کے لیے ثواب جا کے پہنچے گا۔ حضور جنت کا سرکار کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے صاحب قبر اس ذات بے مثال باکمال لازوال کے لیے تو کیا کہتا تھا؟ ما تقولو نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے مخدوم و محترم جلوگر ہیں، میں حضرت کے قدم چھو کر یہ بات ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ ما تقولو نہیں کہا کہ کیا کہتا ہے، ما کنت تقولو کیا کہتا تھا دنیا میں، کیونکہ قبر عقیدہ بتا
کی جگہ نہیں ہے۔ جب سرکار کا دیدار ہوتا ہے نا، اور جو آپ جیسا مومن ہے، جو آپ جیسا نام لیوا ہے، جو آپ جیسا پانی دیوا ہے، جو آپ جیسا عاشق ہے، وہ جو نام سن کے درود پڑھتے ہیں، جو نام سن کے سلام پڑھتے ہیں، جو نام سن کے سر جھکاتے ہیں، وہ سامنے پا کر خاموش رہیں گے۔ میری آواز ہوتی تو میں بھی شعر سر سے سناتا۔ کبھی بچپن میں ہم شعر سناتے تھے، شعر سناتے تھے بچپن میں، وہ بچپنے کا دور تھا۔ اب ہم نوجوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے مرزا صاحب کہتے ہیں آپ جوان، چودھری صاحب بھی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، لیکن میری بات سن لیں، حضور قبلہ شاہ صاحب قبلہ آپ حدیث شریف پڑھیں، ہر قبر والا سرکار کو نہیں پہچانتا، دیدار سب کو کرایا جائے پر ہر میت سرکار کو نہیں پہچانتے۔ پہچانتا وہ ہے جو حیات النبی بھی مانتا ہے، حاضر و ناظر بھی، جس کا ایمان ہے سرکار قبر میں جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ آپ جب نام سن کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جب سامنے جلوہ گر دیکھیں گے تو کیا خاموش رہیں گے؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے کر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے راستے۔ قبر دیدار محبوب کا مقام ہے۔ میں اسی نشین اپنے کرم فرماؤں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ قبر دیدار محبوب کی جگہ ہے اور موت وصل حبیب کا ذریعہ ہے۔ یہ پل پار کر لیں، آقا کا دیدار ہو جائے گا، سرکار کی جلوہ گری بھی دیکھیں گے۔ حضرت سید محمد دیدار علی شاہ محدث الور رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں بہت بڑا علمی خاندان، محدثین کا گھرانہ ہے، دارالعلوم حزب الاحناف کے بانی تھے سید دیدار علی شاہ۔ یہ حزب الاحناف جو لال کوٹھی ہے نا داتا دربار کے قریب، اس کے وہ بانی تھے۔ وہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ قبر میں آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ کہا ساتھیوں، میں ان کا پاکستان سے پہلے وصال ہوا، موت مانگنا گناہ ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا آقا کا قبر میں دیدار ہوگا تو دل چاہتا ہے ابھی مر جاؤں، ابھی مروں اور آقا کے قدموں میں پہنچوں۔ میرا آخری جملہ سنیے، حاجی غلام رسول صاحب علیہ رحمت کا ذکر ہو رہا تھا، ہم نے ان کی زیارت کی ہے۔ حاجی صاحب کا آبائی علاقہ ادرون دہلی گیٹ اور ادرون پاک دروازہ کا اتصال ہے، ہمارا بھی آبائی محلہ وہی ہے۔ تو جس باپ کا نام غلام رسول ہو، منم گدائے محمد منم غلام رسول، بیٹا کہیں جاوید اختر ہے، کہیں پرویز ہے، کہیں یاسین ہے۔ اور یاسین کی بات، یاسین قرآن کی صورت بھی ہے، قرآن والے کی صورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء کو سبق سنا رہا ہوں تاکہ یہ مدارس میں جا کر اس پر گفتگو نہ فرما سکے۔ کہ یاسین اگر سین سے ہو تو سورت قرآن ہے، اگر سواد سے ہو تو سورت صاحب قرآن ہے۔ اور ہمارے ہاں اس لیے موت کے وقت یاسین پڑھی جاتی ہے کہ صاحب قرآن کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور میں یہ شعر پڑھ کے بیٹھ رہا ہوں، اس کا جو دوسرا مصرع ہے نا وہ زو مانی ہے، زو مانی۔ مصرے کو سنیے صحیح مگر سمجھیے ضرور۔ کہتا ہے تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں۔ یاسین کا ترجمہ ہمارے علماء نے کیا اے سید، یاسین اے سید۔ ہم خود ساختہ سیدوں کو نہیں مانتے، خدا ساختہ سیدوں کو مانتے ہیں۔ خدا جسے خدا سید بنائے ان کے چہرے بتاتے ہیں۔ میرے بھائی عبد الوحید چودھری صاحب میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اچھا گردیش صاحب تشریف فرمایا، گردیشی صاحب حسین چہانیہ صاحب۔ حضرات محترم سنیے بات، یاسین سرکار کا نام نامی، اس میں گرامی، اور
یاسین قرآن کا دل، قرآن کی سورت. اب سنیے شعر دوسرا مصرع سمجھیے. تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ، یاسین قرآن ہے، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں. حضرات محترم، اب ختم شریف کے لیے میں درخواست گزار ہوں صدر العلماء حضرت علامہ سید محمد